قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ تو سنا دیا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کا کوئی بھی بوجھ نہیں اٹھا رہا۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ تمام صحافی جو ہم دیکھتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا بہت دفاع کرتے تھے اور قاضی فائز عیسیٰ کو مسیحا ثابت کرتے تھے، وہ کل سے لے کے آج تک قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ چلیے تعریف کیجئے کہ کم از کم جہاں پہ سٹینڈ لینے کی باری ہے، اصول کی باری ہے، آج یا کل انہوں نے بات کی ہے۔ اسد طور نے یہ کہا ہے کہ بنیادی طور پہ ملک کے اندر طاقتور حلقوں کی سپورٹ کی ہے یا ان کا کام آسان کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ سنا کے۔ اس کے بعد متی اللہ جان نے بھی ایسی بات کی ہے، حامد میر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ انتقام لیتے ہوئے دکھائی دیے کل کے اس فیصلے کو لے کے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ ڈان اخبار جو انگریزی کا اخبار ہے اس کا آج کا اداریہ ہے، ایڈیٹوریل ہے، اور آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ڈان اخبار جو بین الاقوامی ایمبیسیز ہیں، سفارت خانے ہیں، وہاں پہ جاتا ہے، مانیٹر بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے آج کیا لکھا ہے؟ انہوں نے بیک اینڈ فورتھ کے نام سے لکھا۔ اب امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ دا سپریم کورٹ لیٹ سیچرڈے upheld the election commission deeply controversial decision to take the bat from the PTI۔ اچھا، اب انہوں نے یہ کہا کہ بنیادی طور پہ ایک انتہائی متنازع فیصلہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ صرف برقرار رکھا بلکہ چند روز پہلے، یعنی الیکشن ہونے سے چند دن پہلے، 26 دن پہلے کا معاملہ ہے، آپ نے ملک کی بڑی سیاسی جماعت سے یہ انتخابی نشان چھین لیا، اور اس کا لبے لباب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ملک کی مقبول جماعت کو سپریم کورٹ نے تکنیکی بنیاد پہ، یعنی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر انتخابات سے باہر کر دیا ہے۔ اچھا، ایک اور ڈان اخبار کی خبر ہے، وہ بھی قاضی صاحب کے اس معاملے کو بہت کلیئر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ڈان اخبار کا یہ اگلی خبر کہتی ہے کہ وداؤٹ ہولڈنگ انٹرا پارٹی پولز ANP gets lantern ECP allows the party to fulfill legal requirement even after general elections۔ یعنی دوسری وہ ان کی 2 نمبری بتا رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کے بغیر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور آپ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ اپنے یہ ملک کے عام انتخابات کے بعد کروا لیجئے گا۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کے ہر کوئی اس کی تشریح کر رہا ہے۔ نواز شریف نے گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں کی تب تک عمران خان کی سیاسی جماعت کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے سیاسی پھانسی نہیں دے دی۔ مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا۔ راجہ ریاض کہتا تھا تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا، اور بلے کا نشان نہیں ہوا۔ فیصل وابڈہ کہتا تھا کہ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جو فیصلہ راجہ ریاض نے سنایا تھا، جو فیصلہ فیصل وابڈہ نے سنایا تھا، اسی فیصلے کو برقرار رکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے، وہ اس سے اختلاف نہیں کر پائے۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آخر اس ساری صورتحال میں عمران خان کے لیے بریک تھرو کیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب طاقتوروں کو کیسے چیلنج کریں گے۔ دیکھیں خبر کیا تھی، خبریں ہوتی ہیں، اور خبر یہ تھی کہ جب اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا تھا تو بڑا پیغام واضح اور 2 ٹوک تھا، یا الیکشن کروا لیں یا بلے کا نشان رکھ لیں۔ اگر بلے کا نشان تحریک انصاف کو دیں گے تو الیکشن نہیں ہو پائیں گے۔ سو قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن بچا لیے ہیں۔ اب اس میں خطرناک بات کیا ہے؟ شفاف الیکشن انٹرا پارٹی ہونے چاہیے، ملک الیکشن شفاف ہوں یا نہ ہوں وہ معنی نہیں رکھتے۔ اب لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اب جاوید ہاشمی کے جو داماد ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے MP کے امیدوار تھے، حالانکہ اس حوالے سے ان کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ 9 مئی یا کسی بھی معاملے کے اندر شریک ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ پھر کل وسیم خان بادوزئی کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ اب ان کے گھر والوں کا سمر عباس صاحب کے متعلق بتانا یہ ہے کہ ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں۔ اگر وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے تو پھر مان لیجئے گا کہ ان کو واقعی الٹا لٹکا کے یہ سب کچھ کیا گیا۔
اب قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کیا معاملہ ہے اور پنڈورا باکس کیا کھل گیا؟ جو الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں کہ انہوں نے ملک کے طاقتوروں کے مفادات کا تحفظ کیا ہے۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ایک سینٹ سے قرارداد منظور ہوئی تھی کہ الیکشن کو ملتوی کر دے، دوسری قرارداد جو ہے وہ آئی، ابھی ٹیبل نہیں ہوئی۔ آج ایک اور قرارداد سینٹ میں آ گئی ہے اور سینیٹر بلال الرحمان نے قرارداد جمع کرائی ہے اور کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر شدید سرد موسم ہے، برف باری ہے، امن و امان کی صورتحال نہیں ہے، اس لیے 8 فروری کی بجائے الیکشنز کو آگے لے کے جایا جائے اور ان کے مطابق ایسے الیکشنز کو جس میں تمام جو شراکت دار ہیں اس میں وہ الیکشنز ان سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ اب وہ جو بے شمار چیلنجز وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو الیکشن مہم کے حوالے سے ہیں، اور بلاول زرداری کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں اب ملک میں بلہ تو رہا نہیں ہے، تو صرف 2 جماعتیں ہی الیکشن لڑ رہی ہیں، ایک مسلم لیگ نون ہے اور دوسری پیپلز پارٹی ہے، مقابلہ بھی یہی ان کا ہی ہوگا، اور ان کے مطابق تیر سے شیر کا شکار کریں گے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے جو مقابلے میں ہے، جس کے ساتھ عوام ہے، اس کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر پاکستان کے منصف نے باہر بٹھا دیا ہے اور آپ کو بھرپور موقع دیا ہے۔ اور موقع کیا دیا ہے؟ موقع یہ دیا ہے شاہد خاقان عباسی کے بقول کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈکیتی کا لفظ استعمال کیا کہ مسلم لیگ نون اس وقت بنیادی طور کے ڈکیتی کر کے اقتدار کے اندر آ رہی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈکیتی والے یہ کام چلتے نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ اللہ نے نوسر باز سے ہماری جان چھڑا دی ہے۔ بات یہ ہے اپنا خواجہ صاحب، آپ فی الحال آپ کے حالات اچھے ہیں، آپ ایک پیج کے اوپر ہیں۔ جب تحریک انصاف بھی ایک پیج کے اوپر تھی تو تحریک انصاف کے ہمارے دوست بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن حالات بدلے، پھر نہ صفحہ ایک رہا نہ تعلقات ایک جیسے رہے۔ تو آپ بھی سیکھیے، پاکستان کے اندر نہ حالات ایک جیسے رہتے ہیں نہ واقعات ایک جیسے رہتے ہیں۔ عمران خان آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ اجاز چودھری کو لاہور میں N127 سے ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے شبیر گجر کو میدان میں اتار دیا ہے۔ اگلی خبر سن لیجئے کہ سی وی یو کے اوپر آج جو شیر افضل مروت ہے، انہوں نے جلسہ کرنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریلی نکالیں گے اور سی وی کے اوپر جلسہ کریں گے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ سی ویو کراچی جو کلفٹن کا علاقہ ہے وہاں پہ جانے والی تمام سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے، بلہ چھیننے کے بعد بھی ڈر لگتا ہے، لیکن اصل بریک تھرو وہ قرارداد ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا کرتی ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو لے کے چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ گو کہ اب الیکشنز کے حوالے سے شکوک و شبہات چھٹ گئے ہیں کافی حد تک کہ بلے کی قربانی دینے کا مطلب صرف اور صرف یہی تھا کہ قاضی صاحب نے وہ جو 8 فروری کو الیکشنز کو پتھر کی لکیر کہا ہوا ہے، وہ شاید ان کو یقین دہانی مل گئی ہوگی کہ ہم الیکشنز کروا دیں گے، آپ بلے کو فارغ کر دیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے اس بار عدالتیں بھی فیصلہ دے رہی ہیں، باقی سب بھی چل رہا ہے، لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ مانتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو کہتا رہا کہ آپ ڈرامے بازی والی الیکشن کرا لیں، لیکن تحریک انصاف کے الیکشن کو یوں آپ نے ایک پیمانے کے اوپر، ترازو کے اوپر رکھ کے تولا ہے۔ یہ وہی ترازو تو نہیں ہے جس کا مطالبہ مریم نواز کہتی تھی، اور عمران خان بار بار کہتے آئے ہیں کہ یہ جو سکندر سلطان راجہ یا موجودہ الیکشن کمیشن ہے وہ بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو کل کیا کرنا چاہیے؟ لیول پلینگ فیلڈ کی ایک درخواست پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے سامنے زیر سماعت ہے۔ میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کو وہ درخواست اب واپس لے لینی چاہیے۔ اب تحریک انصاف نے کیا لیول پلینگ فیلڈ مانگنی ہے، کس لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگنی ہے؟ اور قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے جنہوں نے ان کے پر کاٹ دی وہ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اس دن تحریک انصاف نے عدم اعتماد اور بائیکاٹ کی بات کی اور میں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے قاضی صاحب نے جو فیصلہ رات سنا دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو آفیشلی قاضی فائز عیسیٰ کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ یہ میری رائے ہے۔ کل تک مختلف تھی، آج مختلف ہے، کل ہو سکتا ہے اس سے بھی مختلف ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔